السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ دہشت گرد کون ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ ابھی آپ کو علم میں ہے کہ سری لنکا کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے معصوموں کی جان چلی گئی۔ ایسٹر کے موقع کے اوپر مختلف چرچز کے اندر اور ہوٹلز کے اندر بم دھماکے ہوئے اور بے گناہوں کی جان گئی، اور جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان کے جو تہوار تھا اس کو جو ہے وہ خون آلود کیا گیا، معصوموں کی جان جو ہے وہ معصوموں کو قتل کیا گیا۔ میں سب سے پہلے تو تمام اپنے مسیحی بھائیوں سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور پوری دنیا کے مسیحی بھائیوں سے اور پاکستان کے رہنے والے اور سری لنکا کے جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دکھ کی اس گھڑی کے اندر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دھماکے ہوئے اس کی ذمہ داری فوراً جو ہے وہ ایک گروپ نے قبول کر لی ہے، اور اس نے اپنی ویب سائٹ پہ کہا ہے کہ ہم نے یہ بم دھماکے کیے ہیں، اور اس جو گروپ ہے اس کا تعلق انتہا پسند مسلم جماعت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، اور اس نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور اس کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ حملے اس لیے کیے کہ نیوزی لینڈ کے اندر جو مسلمانوں کی مسجد کے اوپر ایک انتہا پسندی ہوئی، دہشت گردی ہوئی، وہاں پر لوگوں کی جانیں لی گئی، اس کا بدلہ ہم نے یہ لیا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ایک تو بدلہ لینے کا جو طریقہ ہے یہ تو کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، کوئی اس کو درست نہیں کہہ سکتا، اور پھر جو ہے اس طریقے کو تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یار یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ سب سے پہلے تو میں اسے ایز اے اسلامک، ایز اے مسلمان، ایز اے انسان ہونے کے اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، اور ان لوگوں کو میں دو ٹوک لفظوں کے اندر کہوں گا کہ ان کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں، کوئی کیل و کال نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی کسی قسم کی ہم بہانے بازی نہیں کریں گے کہ نہیں جی وہ تو مسلمان ہے، یہ ہے فلاں فلاں، نہیں۔ جس نے یہ کیا، جس نے اس میں سہولت کاری کی، جس نے ان کو مدد کی، جس نے تعاون کیا، یا جس نے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ ان لوگوں یہ کافر ہیں، ان کو قتل کرو، ان کو مارنا جائز ہے، ان سب کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، نہ صرف اسلام سے بلکہ ان کا انسانیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ گروپ اپنے آپ کو داعش کہتا ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب لوگ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کوئی اس پہ ڈسکس نہیں کرتا کہ یہ دہشت گرد پیدا کہاں سے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں گا کہ دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، یہ سلفی گروپ جو ہے اسلام کے اندر، اسلام کی جو سلفی تعبیر جس کو وہابیزم کہا جاتا ہے، یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے سوا جتنے بھی فرقے سارے باطل پر ہیں، اور جو مسلمان ہیں حتیٰ کہ مسلمان ان کو بھی یہ مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا چاہیے۔ ان کا جو بڑا تھا 9ویں صدی کے اندر ابن تیمیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ جو ہے اس نے اپنی پوری کتاب کے اندر جتنی بھی کتاب ہے اس کو 480 مرتبہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر لیتا اور پھر توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ 480 مرتبہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ انسانوں کو قتل کرو، مارو مارو مارو، قتل کر دو، اور 200 مرتبہ تو صرف اپنی ایک کتاب ہے اس کی فتووں کی، اس کے اندر یہ لکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی کتابوں کے اندر اتنی مرتبہ قتل 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 کی ذکر ہو، اس کو پڑھنے والے لوگوں کی کیا نفسیات نکلے گی؟ وہ یہی آئیں گے۔ تو یہ لوگ اسی نرسری سے پیدا ہوتے ہیں، انہی مدارس کے اندر، انہی یونیورسٹیز کے اندر جو لوگ یہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے اتحاد کے اوپر کلنک ہے ابن تیمیہ، اور آج جو اسلام جو خمیازہ بھگت رہا ہے دنیا کے اندر، جو رسوا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، جو دہشت گردی کا لیول مسلمانوں کے اوپر لگ رہا ہے، وہ ان کتابوں کی وجہ سے لگ رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے ساری دنیا کے بھائیوں سے، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہے، ہندو دھرم کے ہمارے بھائی ہیں، مسیحی بھائی ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہیں، ان سب سے یہ کہوں گا کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو آپ دیکھیں گے ان کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بڑے بڑے ان کے بال ہوتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث کے اندر ان کو خوارج کہا گیا ہے، ان کو نواسب کہا گیا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور میں اس بات کا برملا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ اسلام سے ہی نکلتے ہیں، لیکن اسلام کی وہ فکر جو محبت کی ہے، جو صحیح فکر ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مافیا ہے اسلام کے نام کے اوپر۔
تو یہ دہشت گرد یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. اب آپ ہر ملک کو چاہیے کہ اپنے ملک کو ایسے لوگوں سے پاک کریں، ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھیں، ان کی مسجدوں کے اوپر، ان کے مدرسوں کے اوپر اس کو واش کریں، سلفی وہابیوں کے مدرسوں کے، اور ان کو دیکھیں کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے. سری لنکا کو چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر موجود ان مسجدوں کو خاص طور پر دیکھیں کہ جو سلفیوں کی ہے. پورے یورپ کو میں کہتا ہوں کہ سارے یورپ کو چاہیے کہ چھان بین کریں اور جو سلفی وہابیت سے تعلق رکھتا ہے اس کو بین کر دیں. سلفیت اور وہابیت کو آپ اپنے ملک سے نکال دیں گے، آپ کے ملک میں امن آ جائے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنیا جنت بن جائے گی اگر یورپ اپنے ملکوں سے وہابیوں کو نکال دیں گے، ان کی مسجدوں کو بند کر دیں گے، ان کو مدرسوں کو تالا لگا دیں گے. پاکستان اس طرح کر لے گا، ان کی نرسریوں کو بند کر دے گا اور ان کی فنڈنگ کو روک دیں گے، امن قائم ہو جائے گا. کیونکہ جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کو جو مواد ملتا ہے، ان کو جو پھٹنے کے لیے لوگ ملتے ہیں، انہی نرسریوں سے ملتے ہیں، انہی مدرسوں سے ملتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی کروں گا کہ اپنے بچوں کو شکشا دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلم سماج کے اندر بھیجیں، مسلم مدرسوں کے اندر بھیجیں، تو یہ دیکھیں، ضرور دیکھیں کہ یہ کہیں سلفی وہابی تو نہیں ہے. اگر سلفی وہابی ہے تو پلیز اس میں نہ بھیجیں، کیونکہ آپ کا بچہ چند سالوں بعد کسی بھی مسجد میں، کسی بھی مزار کے اوپر، کسی بھی چرچ کے اوپر، کسی بھی مندر کے اندر پھٹنے والا ہے اور وہ دوسروں کو جو ہے وہ مار کر جنت میں جانے کا وہ سوچ رکھے گا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں شانتی ہو تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیں. میں اگین جو ہے وہ تمام اپنے مسیحی بھائیوں سے، سری لنکن بھائیوں سے بالخصوص اور پوری دنیا کے مسیحی بھائیوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ان کے دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ برابر کا شریک ہوں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو امن و شانتی بنا کے رکھے اور سب کو جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو سکھی رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.